ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے ربیع الاول 1445 ہجری کے حوالے سے سیمیناروں کا سلسلہ پیغمبر خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شفقت کے موضوع پر سیمینار پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔ ماہ ربیع الاول سن 1445 ہجری کے حوالے سے خصوصی سیمینارز کا سلسلہ پیغمبر خلق عظیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان انور حسین نہال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہمارے آج کے سیمینار کے مقالہ نگار ہیں پروفیسر پوسٹ گریجویٹ کالج گلگت جناب امیر جان حقانی صاحب، اور آج کے اس سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج گلگت جناب پروفیسر محمد عالم صاحب، جو صدارتی خطبہ دیں گے، جبکہ سیمینار میں موجود مختلف درسگاہوں کے طلبہ سیمینار کے آخر میں مقالہ نگار سے سوالات بھی کریں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد نرم دل اور شفیق و مہربان بنایا ہے۔ وہ اپنی امت کے لیے سراپے رحمت و کرم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں پیدا کردہ اسی شفقت و رحمت کا اثر تھا کہ صرف نیک اور پرہیزگار لوگ ہی آپ کے پیش نظر نہ تھے، بلکہ گناہگاروں پر بھی نظر کرم تھی، تاکہ وہ رحمت و مغفرت سے محروم نہ رہیں، اور فرمان برداروں کے ساتھ وہ بھی رحمت سے حصہ حاصل کر سکے۔ اب میں ملتمس ہوں پروفیسر امیر جان حقانی سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ پروفیسر امیر جان حقانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ اور مکمل رول ماڈل بنا کر دنیا میں مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہر انسان کے لیے معیار حق ہے۔ رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گوشہ، ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر چیز تابناک ہے اور انسانیت کے لیے روشن ہے۔ انسانیت کے لیے اس سے بڑی کیا نیک بختی ہو سکتی ہے کہ رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عظیم سے لے کر رحلت مبارکہ تک ہر لمحہ اللہ رب العزت کی امر و منشا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا۔ اللہ رب العزت کا اس امت پر ہزاروں احسانوں کے ساتھ ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس امت کو رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انتہائی مشفق، نرم مزاج و دل اور مہربان بنایا۔ رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے لیے سراپا رحمت، سراپا شفقت اور کرم ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، آپ کی رحمت کے متعلق ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہیں۔ دوسرے مقام پہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے شفقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رسول اللہ مومنوں پر بہت ہی شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اسی طرح سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اے محمد مسلمانوں پر شفقت کیجئے یا رکھیے۔ اسی طرح قرآن کریم کے کئی مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شفقت اور ذکر رحمت ملتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اطہر میں پیدا کردہ اسی شفقت کا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف متقی، نیک اور اپنے دوستوں کو پیش نظر نہ رکھتے تھے، بلکہ اپنے قریبی احباب سے بھی بڑھ کر گناہگاروں، غریبوں، ناداروں، کمزوروں، فقراء، مساکین، خواتین، کم عمر بچوں اور بیواؤں، یتیموں، غلاموں،
یہاں تک کہ کفار مشرکین اور دشمنوں اور ذمیوں اور معاہدین، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں، نباتات اور جمادات، غرض ہر شے پل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم بھی تھے، شفیق بھی تھے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت محمدیہ اور تمام جہانوں اور جملہ مخلوقات الہی پر شفیق تھے، رحیم تھے، مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و مہربانی کا ذکر سیرت اور احادیث مبارکہ کی کتب میں بے تحاشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی کہانیاں سینکڑوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی محبت و شفقت، رحمت و کرم، نرمی و پیار میں گزری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کائنات کا کوئی ذرہ، خدا کی کوئی مخلوق، کوئی انسان رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت سے معروم نہ رہا۔ آپ کی شفقت و رحمت کے واقعات اور فرمودات بہت زیادہ ہیں۔ تنگی دامہ اتنی ہے کہ ان سب کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ چیدہ واقعات اور ارشادات سامعین آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ملاحظہ کیجیے، رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اچھے، سمجھدار اور متقی لوگوں پر شفقت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ گناہگار انسانوں سے بھی محبت کرتے اور شفقت کا معاملہ فرماتے۔ بڑی سی بڑی غلطی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے شفاعت اور آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے میں سے ایک چیز چن لو، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ وہ عام ہوگی اور کافی ہوگی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شفاعت متقیوں کے لیے ہے؟ ذرا غور کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری یہ شفاعت متقیوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایسے گناہگاروں کے لیے ہے جو غلطی کرنے والے اور گناہوں سے آلودہ ہوں۔ یعنی گناہگار اور غلطی کرنے والوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، شفقت اور محبت اور مہربانی لازم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناداروں پر، غریبوں پر، کمزوروں پر، فقراء پر، مساکین پر بھی شفقتیں بے انتہا ہے۔ سیرت اور احادیث کی کتب ان سے بھری پڑی ہے۔ رسول اللہ نے فقراء اور مساکین کے ساتھ محبت، ہمدردی، مجالست اور انہیں کھلانے پلانے اور ان کی خدمت کا درس دیا ہے۔ رسول اللہ کے الفاظ ملاحظہ کیجئے، احب الفقراء وجالسوہم، یعنی فقراء سے محبت کرو اور ان کی مجلس اختیار کیا کرو۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث آپ ملاحظہ کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعوت ولیمہ کا کھانا بہت برا ہے۔ ذرا غور کرے سامعین ذی وقار، اس دعوت ولیمہ کا کھانا بہت برا ہے جس میں امیر کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آج کیا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں؟ ذرا ہم اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں، اپنی فیملی میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں اس چیز کو دیکھ لے، کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور عورتوں پر بھی شفقت کی باتیں، احادیث، واقعات بے شمار ہے۔ صرف ایک دو ملاحظہ فرمائیں۔ رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے حقوق خوب بیان کیے ہیں۔ آج مغربی دنیا یا کوئی بھی دنیا جتنے بھی خواتین کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹے، وہ حقوق کی اس گھر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جو رسول نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اسلام کے لیے یا خواتین انسان کے لیے عطا کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اپنی زوجات یعنی امہات المومنین سے محبت و شفقت کی مثال ہے۔ امام ترمذی نے نقل کیا ہے، حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا واستوصوا بالنساء خیرا، اے مسلمانوں سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کا معاملہ کرو۔ آرڈر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم بچوں پر بھی شفقتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت حسنین سے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب حسین رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، محبتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ حدیث کی، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو صرف یہی شفقتیں نظر آئیں گے، اور وہ شفقتیں بھی تب بہت زیادہ تھی جب یہ بالکل چھوٹے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں بچوں پر شفقت و محبت اور رحم کرنے کا درس دیا ہے، خود عملی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ آپ کی بچوں سے محبت اور ان پر شفقت فطری ہوتی تھی۔ یاد رکھے، رسول اللہ کی امت کے بچوں کے ساتھ جو محبت ہوتی تھی وہ مصنوعی بناوٹ والی یا تصنع والی نہیں ہوتی تھی، فطری ہوتی تھی۔ آپ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں
جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ان پر شفقت نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے پاس تشریف لے جاتے تھے مدینے کے اندر، ان کے بچوں کو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بچوں کو کیا کرتے؟ سلام کرتے۔ آج ہمارے بڑے بچوں کو سلام کرنا اپنی بےزتی سمجھتے ہیں، اپنی عزت میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ ان کے سر پر یعنی انصار کے بچوں پر رسول اللہ دست شفقت پھیرتے اور ان بچوں کی زندگی کے لیے، دنیا کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حسنین کریمین کے بارے میں نے بتایا، ان سے محبت کی اتنی داستانیں ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہے، لیکن سن کر ہم اپنے بچوں سے، اپنے ہمسائے کے بچوں سے، غریبوں کے بچوں سے وہ محبت کرتے نہیں ہیں جو رسول اللہ یتیموں کے بچوں سے، غریب بچوں سے، بیواؤں کے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں کے بچوں سے، اپنے جاننے والوں کے بچوں سے یا اپنے نواسوں سے کیا کرتے تھے۔ وہ محبت پھر ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں پر بھی، یتیموں پر بھی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ یتیموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا، یعنی اتنی قربت کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا جو یتیم کے چھوٹے بچوں کی کفالت کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں سے، اس طرح کے مسلمانوں سے نہیں، مشرکین سے بھی محبت کرتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں کفار سے بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں دشمنوں کے ساتھ بھی تھی، باوجود اس کے کہ منافقین کو آپ جانتے تھے، دشمن کو آپ جانتے تھے، کفار کو آپ جانتے تھے، مشرک کو آپ جانتے تھے، لیکن عداوت سے کام نہیں لیا۔ نہ دشمنوں سے عداوت کی، نہ مشرکین سے عداوت کی، نہ منافقین سے عداوت کی، نہ معاہدین سے عداوت کی، نہ ذمیوں سے عداوت کی۔ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ملاحظہ کرے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف بد دعا کیجیے۔ رحمت نبی دیکھے، شفقت نبی دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرے سامعین ذی وقار، مجھے بد دعا کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو سنو، تم مجھ سے تقاضا کرتے ہو کہ میں مشرکین پر، کفار پر، ذمیوں پر اور اسی طریقے سے جو اسلام دشمن ہیں ان لوگوں پر بددعائی کروں؟ نہیں، بلکہ مجھے اس چیز کے لیے مبعوث ہی نہیں کیا گیا ہے۔ تو پھر کس چیز کے لیے مبعوث کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تو سراپا رحمت و شفقت بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ تھی میرے نبی کی رحمت، یہ تھی میرے نبی کی شفقت۔ اور آج ہم اپنا گھروان ذرا خود دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، یعنی رسول مشفق، رسول رحمت، رحمت للعالمین، ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو بھیڑ کا دودھ دو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے فلاں، ذرا غور کرے، جب تم دودھ نکالو تو اس بچے کے لیے بھی چھوڑ دو، یہ جانوروں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ بھیڑ کے بچے کی بھی فکر کس کو ہو رہی ہے؟ میرے نبی کو۔ اور میرے نبی کی شفقتیں ان جانوروں پر بھی، ان جانوروں کے بچوں پر بھی، اور انسان کو کہہ رہے ہیں ذرا دودھ کم نکالو، اس کا حصہ چھوڑ دو۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، یعنی جو ممبر رسول تھا نا، اس کے ساتھ ایک شاخ تھی، خشک شاخ۔ جب ممبر بنا، یعنی یہ جو بعد میں ممبر رسول بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ فروز ہے، اب اس شاخ کا سہارا لینا چھوڑ دیا تو لکڑی کا وہ ستون گھریا زاری کرنے لگا، یعنی رسول اللہ کی محبت تھی اس لکڑی کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اب اندازہ کرے، اور اس پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گئی، وہ خشک ستون کیا ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، رحمتیں، شفقتیں، ایسے تو رحمت للعالمین نہیں تھے۔ اور مزے کی بات، پوری امت پر، صرف اپنے ان خاص لوگوں پر نہیں، صرف اپنی صدی کے لوگوں پر نہیں، صرف اپنے بعد والے چند سالوں کے لوگوں پر نہیں، بلکہ پوری امت پر، سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اسی بنیاد پر ہے۔ ارشاد فرمایا، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کی، ذرا غور کرے، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، یہاں تک کہ میرا رب ندا دے گا، آواز دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو اب راضی ہو گیا؟ یعنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں، محبتیں بشکل دعا، بشکل سفارش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پکاریں گے اور اللہ بتائیں گے، اے محمد کیا
میں نے آپ کی پوری امت کو معاف کر دیا، ان سے میرے محبت ہے، کیا اب تم راضی ہو؟ تو میں کہوں گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں، صرف اپنی امت کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، صرف جمادات کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے رسول اللہ شفیق تھے، ہر ایک پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ کائنات کے لیے، جملہ جہانوں کے لیے اور جملہ مخلوقات الہیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول نے خود کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ذرا ملاحظہ کیجئے، ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین، ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین۔ ذرا ترجمہ بھی آپ غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت، نبی مشفق بنا کے بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے تمام انسانوں کے لیے نبی ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ سامعین عزیز وقار، رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی سماج میں رہنے والے ہر ذی روح، چرند پرند، حیوانات و جمادات اور اپنوں غیروں غرض ہر ایک پر رحم و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں سے حسن سلوک کو عبادت گردانتے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی معاشرے میں عام کرنا ہے۔ مساجد و مکاتب اور نشریاتی اداروں میں اس کو وسیع پیمانے پر پڑھانے، سمجھانے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ عورت اور بچے ہماری سماج کا کمزور ترین حصہ بن کر رہ گئے ہیں۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہری بھی انتہائی مظلوم بن گئے ہیں۔ ان کے حقوق کی پاسداری صرف اور صرف سیرت اور فرمودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ امن اسلامی تعلیمات اور سیرت النبی کو سمجھے بغیر ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ امن نبی کریم کی زندگی اور آپ کی سیرت کو سمجھے، سنے اور اپنائے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اپنائیں، تو یہ ساری مصیبتیں ہم سے چھٹ سکتی ہیں۔ سامعین ذی وقار، آیات و حدیث اور روایات و واقعات آپ نے سماعت فرمائی، بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں ہم سب امت محمدیہ پر لازم ہے، چھوٹوں پر بڑوں پر، ہم سب پر، ذمہ داروں پر، حکومت والوں پر، استادوں پر، نشریاتی اداروں پر، سب پر لازم ہے کہ اپنے نبی رحمت و شفقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپس میں رحمت و شفقت کے ساتھ رہیں اور اپنی سیاسی، سماجی، معاشرتی، قومی، بین الاقوامی، اجتماعی اور ذاتی زندگی میں رحمت و شفقت کا مظاہرہ کرے۔ رسول اللہ سے محبت، اس سے بڑی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم دعوے تو کریں، عملی مظاہرہ نہ کریں، یہ محبت نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پرعزم ہو کر اسوہ رسول مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے، اور انسانیت آج بھی نبی مشفق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اسوہ کی محتاج ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان اس ضرورت کو سمجھ سکے، محسوس کر سکے اور اس پر عمل بھی کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ امیر جان حقانی صاحب، آپ نے نبی مشفق کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کیا۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیمینار میں حسب روایت حاضرین بھی تشریف فرما ہیں۔ سامعین میں سے اگر کوئی مقالہ نگار سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ جی، میرا نام خالق منہاس ہے، پوسٹ گریجویٹ کالج گلگت میں سوشل اسٹڈیز کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم بھی شفقت و محبت کے مستحق ہیں؟ خالق منہاس، آپ کا سوال انتہائی ریلیونٹ ہے۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، بالخصوص وہ غیر مسلم شہری جن کو ہمارے آئین نے غیر مسلم کہا، ان کے حوالے سے ہے، تو دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب ریاست مدینہ وجود میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بڑے کانٹیکٹ کیے، معاہدے کیے، میثاق مدینہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو ان کی روشنی میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کی روشنی میں، اور پھر ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے، ایک اسلامی آئین ہے، اس کی روشنی میں اور فقہائے کرام کی تشریحات کی اور توضیحات کی روشنی میں یہ بات انتہائی کلیئر ہے کہ وہ غیر مسلم رعایا شہری برابر اسلام کی روشنی میں، سیرت النبی کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، آئین پاکستان کی روشنی میں برابر مستحق ہیں محبت کے، ہمدردی کے۔ بلکہ کچھ وہ حقوق جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے،
یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کچھ وہ حقوق جو میرے نبی نے دیے، میرے قرآن نے دیے، فقہا نے دیے اور آئین پاکستان نے ان غیر مسلم شہریوں کو دیے ہیں جو ہمارے مسلمان شہریوں کو بھی حاصل نہیں ہے، تو وہ زیادہ محبت اور شفقت کے لائق اور مستحق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں عملی مظاہرہ کرنا چاہے کہ ان غیر مسلم رعایا کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور احترام والا معاملہ اور حسن سلوک والا معاملہ فرمائیں۔ جی کوئی اور سوال؟ میرا نام جوہر رئیس ہے، پوسٹ گریجویٹ کالج گلگت کا طالب علم ہوں۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں اور پتھروں پر بھی شفیق تھے؟ جی جوہر رئیس، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور شفقتیں صرف انسان کے لیے نہیں تھی، صرف زیرو کے لیے نہیں تھی، بلکہ جمادات کے لیے بھی تھی، نباتات کے لیے بھی تھی، اشجار کے لیے بھی تھی، چرند کے لیے بھی تھی، پرند کے لیے بھی تھی، ہواؤں کے لیے بھی تھی، خشک درختوں کے لیے بھی تھی، پتھروں کے لیے بھی تھی۔ واقعات میں، سیرت کی کتابوں میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ کوئی پہاڑ، کوئی پتھر نبی سے مخاطب ہے، کوئی رو رہا ہے، یا کہ آپ کو ایک حدیث سنائی، ایک خشک ٹہنی رو رہی ہے۔ ایون درختوں کے ساتھ، ہواؤں کے ساتھ محبت تھی۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں بسنے والے تمام جہاں اس میں جس قسم کی مخلوق ہے، سمندر کی تہ میں اگر کوئی پتھر ہے، کوئی مخلوق ہے، کوئی پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے اور خود نبی کی سیرت کی روح سے ثابت ہے۔ تو ہر چیز مخلوقات الہیہ اور ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت کے نامتقاضی تھے اور رہی ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام حبیب اللہ ہے، میں پوسٹ گریجویٹ کالج منور گلگت میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال پروفیسر امیر جان حقانی سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم الشان سیرت ہے، مگر مسلمان اس سیرت کو جانتے بھی نہیں، تو کیا کرنا ہوگا کہ مسلمان سیرت الرسول کو کیسے اپنائیں؟ حبیب اللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، آج کے حالات کے تقاضوں کے مطابق ہے، آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا، لیکن ہماری بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ نہ ہمیں سیرت کا پتہ ہے اور نہ اپنے نبی سے کوئی اور ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں سیرت بطور مضمون نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک دو جگہوں کے علاوہ ہمارے مدارس میں بھی سیرت بطور مضمون نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو بہت کم ادارے ہیں، نشریاتی ادارے، جن میں جو ہے نا سیرت پر کوئی مقالہ پیش کیا جاتا ہے یا پروگرام ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پر صرف ربیع الاول میں کیوں، پورا سال ہم میں سے ہر گھر کے اندر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکولوں کے اندر نرسری سے لے کر ماسٹر تک، ایم فل پی ایچ ڈی تک، اور اسی طریقے سے ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر معبد خانے میں، اور اسی طریقے سے ہر تعلیمی ادارے میں سال بھر رسول اللہ کی سیرت کا ذکر ہونا چاہے، تاکہ بالخصوص ہماری نئی نسل جو آج کی سوشل میڈیا سے بڑی متاثر ہے، اس میں ایسے فورمز ہونے چاہیے کہ ہماری نئی نسل کو جو پڑھی لکھی اپنے آپ کو کہلاتی ہے، اس نسل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے۔ جب یہ نشریاتی ادارے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اخبارات ہے، سوشل میڈیائی جو ادارے ہیں، یہ سارے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوکس کریں گے تو ہماری نئی نسل کو سیرت پہنچ جائے گی۔ پرانے لوگ اچھے تھے، وہ سیرت پڑھتے تھے، آج تو ہم نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ ہماری میڈیا کے اندر اس طرح کی کوئی کاوشیں ہوتی ہے۔ تو اس سب کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سیرت پڑھانا صرف مولویوں کا یا استادوں کا نہیں، ہر آدمی کا اپنانا بھی اور پڑھانا بھی اور سمجھنا بھی اور سیکھنا بھی ہر آدمی کا فرض ہے۔ تو ہمیں اس فرض کا احساس کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، آپ نے سوالات پوچھے اور ان کے جوابات مقالہ نگار امیر جان حقانی صاحب نے دیے، اور اب میں درخواست کروں گا صدر مجلس پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج گلگت جناب پروفیسر محمد عالم صاحب سے کہ آپ صدارتی خطبہ پیش کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین ذی وقار، ہمارے پروفیسر امیر جان حقانی صاحب کا پرمغز یہ مقالہ سننے کو ملا۔ ریڈیو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے ان فرائض کو بحسن خوبی انجام دیے ہیں کہ مختلف اوقات میں یہ اصلاحی پروگرام نشر کرتا رہتا ہے، اور ویسے بھی ایک قومی ادارہ ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض بھی ہے اور لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر اصلاحی پہلو اجاگر کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کے پروگرام کرے، کیونکہ یہ ادارہ قومی وحدت کا ادارہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ریڈیو پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم مختلف اوقات میں دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے ماشاءاللہ
اچھے قسم کے پروگرام نشر کرتے ہیں. تو آج کے اس سوال و جواب کے سیشن سے بھی بڑا مزہ آیا. بہت بچوں نے بھی بڑے اچھے سوالات کیے. تو آپ نے دیکھا کہ مقالہ نگار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کے پہلو بیان کرتے ہوئے 3 الفاظ کا استعمال یہاں ہمیں قرآن و حدیث کی روح سے یہاں ملا. ایک لفظ لین ہے، دوسرا لفظ رعوف تھا، تیسرا لفظ رحمت کا تھا یا محبت کا تھا. حب الفقراء کا لفظ آیا. لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی کرنا، اور جیسے قرآن مجید میں آیا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر نرم گوشہ رکھتے ہیں. اس لیے یہ ایک دیکھیں معاشرتی پہلو ہے. انسانوں سے غلطیاں ہونا اور اختلاف رائے کا پیدا ہونا یہ فطرت ہے. اچھا، جب کسی آپ کے سامنے کسی سے غلطی ہو جائے، اور خاص طور پر آپ کسی اوپر والی حیثیت میں بیٹھے ہوں، ماتحت سے غلطی ہو جائے، تو غصے کا آنا یہ فطری سلسلہ ہے، یہ فطرت ہے. تو ایسے وقت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی مشفق صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایک صلاحیت رکھی تھی وہ نرمی کی رکھی تھی. تو خود اظہار کیا قرآن نے کہ اللہ کی رحمت سے آپ بہت نرم ہیں، یعنی کبھی کسی پر سختی نہیں کی. اچھا، اس کا ایک دوسرے حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، 10 سال تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا نہیں. یہ رحمت کا جو نرمی کا پہلو ہے. دوسرا جو لفظ کیا وہ رعوف کا تھا. یہ شفقت کے معنی میں، جسے ہمارے ہاں لفظ شفیق استعمال ہوتا ہے، یہ شفقت کے معنی میں ہے. شفقت کا معنی کیا مطلب؟ اگر آپ کسی کو کچھ دینے پہ آ جائیں اور آپ کا دل نہ کرے تو بھی شفقت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہاں اس شخص کی غلطی کو درگزر کر کے اسے نوازا جائے. اس پہلو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں. اور اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت لفظ ہے محبت کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود محبت کی، بلکہ جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھئی ان سے آپ محبت کا سلوک کرو. حب الفقراء. اب یہ دیکھیں کہ یہ عام زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے کہ کچھ لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ وہاں طبیعت میں ناگواری پیدا ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس کو جھڑک دیں. تو وہاں فرمایا کہ احب الفقراء، ان کے ساتھ محبت والا پہلو رکھو. اگر اور اس لیے اسلامی شریعت میں بھی ہے کہ آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے، اگر آپ نے کچھ نہیں دینا تو اس کو اچھے طریقے سے وہ کرنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنانا چاہوں گا. اگرچہ مقالہ نگار نے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف پہلوؤں پہ تقریباً جامع روشنی ڈالی ہے. وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذی وقار رفقا کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کسی مہم میں تھے، اور ظاہر ہے وہ علاقہ صحرائی علاقہ ہے، کہیں پہ پڑاؤ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لکڑیاں اکٹھے کرنے کے لیے گئے، اور صحابہ کی جماعت اس میں اب جوان موجود ہیں زیادہ. اتنے میں حمامہ عربی میں کو کبوتری کو کہتے ہیں، جنگلی کبوتری، اس کا ایک گونسلہ کہیں نظر آیا. اس کے 2-3 بچے تھے اور وہ ان کو ملے. اچھا، یہ انسانی فطرت ہے، چھوٹے بچے دیکھ کر ہر آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو وہ جوان لوگ تھے، انہوں نے وہ بچے پکڑ لیے. کبوتری غالباً وہاں موجود نہیں تھی. کبوتری واپس آئی گونسلے کے پاس، اس کو بچے نہیں ملے تو وہ تڑپی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے تو دیکھا ایک کبوتری بار بار چکر لگا رہی ہے. تو وہاں بڑا مشہور یہ جملہ ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ من فجع هذه بفرخها. فرمایا کہ بھئی اس کبوتری کو بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ہے، خلو سبیلہ، ان کو چھوڑ دو بھائی، ان کو چھوڑ دو. تو وہ کسی جوان نے پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے چھوڑ دیے اور وہ نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سفر میں ہو تو بھی اسی طرح رہی، اور حضر میں ہو تو بھی اسی طرح رہی. آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، اب اسلام ایک جامع ترین دین ہے. ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ ہم نے اچھائی کو پھیلانا ہے، برائی کو چھپانا ہے. تو میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ریڈیو پاکستان گلگت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیک اور خوبصورت پروگرام کیا ہے. اور میں مقالہ نگار جناب پروفیسر حقانی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو پہ خوبصورت روشنی ڈالی. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر محمد عالم صاحب، آپ نے صدارتی خطبہ پیش کیا. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت کا پیغام ہے. یہ پیغام انسانیت کو جوڑنے، امن، بقا، فلاح و بہبود،
خیر اور انسانیت کی خدمت، دکھی لوگوں کے دلوں کا سہارا بننے، پریشان حال لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دینے اور لوگوں کو ان کی ضروریات بہم پہنچانے اور خوشیاں دینے کا نام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سیمینار کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مہمانان گرامی اور حاضرین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ سیمینار کا میزبان انور حسین نہال آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔ ابھی آپ ربیع الاول 1445 ہجری کے حوالے سے سیمیناروں کا سلسلہ پیغمبر خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شفقت کے موضوع پر سیمینار سن رہے تھے۔ پروڈیوسر خورشید احمد خان، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔